الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، دریا بہتے ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق جب کبھی بھی وہ اس میں پھلوں کا رزق دیے جائیں گے، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، واتوا بہ متشابہا اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، ولہم فیہا ازواج مطہرہ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی مطہرہ پاک، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کفار کو آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں عموماً یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں ساتھ ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کتاب متشابہ مثانی، یہ کتاب متشابہ مثانی ہے۔ مثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک چیز ذکر کر کے پھر اس کا مد مقابل بھی ذکر کیا جائے، ہر شے کا مد مقابل ذکر کیا جائے، یہ ہے مثانی۔ اور قرآن مجید میں یہ بات ہے، جیسے ایمان کے ساتھ کفر کا ذکر، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر، عام طور پر قرآن مجید میں یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ فرمایا ہے وبشر الذین اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ ایمان یہ زبان سے اقرار، دل کے یقین اور اعمال صالحہ کے مجموعہ کا نام ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہیں، جن کے بغیر ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایمان کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ ایمان کے لیے ضروری اعمال وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے، جس میں بتایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ ہے توحید و رسالت کی گواہی، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور ایمان کے بھی بنیادی ارکان ہیں، کیونکہ حدیث وفد عبد القیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا امرہم بالایمان باللہ وحدہ کہ اللہ وحدہ پر ایمان لائیں، اور ان سے پوچھا هل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم۔ تو آپ نے بتایا کہ ایمان باللہ وحدہ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ تم توحید و رسالت کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور مال غنیمت سے خمس ادا کرو۔ یہ ایمان باللہ وحدہ ہے۔ اس کے بعد ایمان کا دوسرا رکن ہے نبیوں پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ یہ ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو تحقق ایمان کے لیے، ایمان دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں وہ کمال ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے اگر کچھ رہ جائے تو بندہ رہتا مومن ہی ہے اس کو چھوڑنے کے باوجود، لیکن یہ جو بنیادی اعمال ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دے تو وہ مومن اور مسلم نہیں رہتا۔ فرمایا خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ عمل صالح ایمان سے جدا اور الگ نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کا الگ ذکر کیا ہے، کیونکہ عام طور پر اس سے کوتاہی برتی جاتی ہے، تو خصوصی طور پر اس کا ذکر کر کے توجہ دلائی کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کریں۔ اور عمل صالح کے لیے ضروری ہے
کہ جو عمل کیا جائے عمل صالح یہ اس وقت بنے گا جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو کریں، عبادت اللہ کے لیے خالص کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو عمل صالح ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ عمل رد ہوگا. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. انسان کو بنیادی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے رہائش، خوراک، کھانا پینا اور نکاح. تو ایمان اور عمل صالح والوں کی رہائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ بنایا ہے کہ رہائش ان کے لیے جنت میں ہے، اور ایسی جنتیں کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کھانے پینے کے لیے وہ پھلوں کا رزق ہے. کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، پھلوں سے ان کو رزق دیا جائے گا، پھل کھانے کو دیے جائیں گے. اور تیسری بنیادی ضرورت نکاح ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی ازواج مطہرہ، پاک. مطہرہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی آلائشوں سے پاک، نہایت پاک صاف. مثلا پیشاب، پاخانہ، تھوک، حیض وغیرہ ہر شے سے پاک، اور باطنی آلائشوں سے بھی پاک، جھوٹ، کینہ، حسد، بغض وغیرہ سے پاک ہوگی. اور جو پھل ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتوبہ متشابہہ، پھل ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے، یعنی دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے، ہم شکل ہوں گے. یہ جو مشابہت ہے یہ صرف نام کی ہوگی یا شکل کی ہوگی، وگرنہ جنت کی نعمتوں کی لذت دنیاوی نعمتوں سے کہیں بڑھ کے ہے، ان کا آپس میں کوئی جوڑ اور میل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.